العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. وعن مالک بن حبیرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ الصفوف من المسلمین الا اوجب. فکان مالک اذا استقل اہل الجنازہ جزاهم ثلاثۃ صفوف لهذا الحدیث. رواہ ابو داؤد. وفی روایت الترمذی قال کان مالک بن حویرہ اذا صلی علی جنازہ فتقال الناس علیہا جزاهم ثلاثۃ اجزاء. ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ ثلاثۃ الصفوف من صلی علیہ ثلاثۃ الصفوف اوجب. عزیز طلبہ، مالک بن حبیرہ راوی ہیں. یہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے سے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم نہیں ہے کوئی مسلمان یموت جو وفات پا جائے فیصلی علیہ اور اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازے کی نماز پڑھے، چاہے صف میں جتنے بھی لوگ ہوں، بہرحال 3 صف 3 لائن ہو، جنازے کی نماز پڑھے. ایسا کوئی مسلمان نہیں الا اوجب مگر اس نے واجب کر لیا یا اللہ نے واجب کر دیا. کیا واجب کیا؟ یعنی مغفرت اور جنت. چنانچہ حضور سے یہ جو ارشاد سنا گیا تھا اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں فکان مالک، چنانچہ مالک اذا استقل اہل الجنازہ، جب جنازہ میں شریک لوگوں کو قلیل دیکھتے تھے، استقل قلت سے، جنازہ والے یعنی جنازے میں شریک لوگوں کو تھوڑے دیکھتے، جزاهم ثلاثۃ صفوف لہذا الحدیث، تو وہ انہیں 3 صفوں میں بانٹ دیتے تھے. 3 صفوں میں تقسیم، کچھ آگے ایک لائن میں، کچھ دوسری لائن میں، کچھ تیسری لائن، اسی حدیث کی وجہ سے. ابو داؤد اس کی روایت کرتے ہیں اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ قالا کہتے ہیں کانا مالک بن حبیرہ، کہ مالک بن حبیرہ جب کسی جنازے کی نماز پڑھتے فتقال الناس علیہ، جنازے پر لوگوں کو تھوڑے دیکھتے، جزاهم ثلاثۃ اجزاء، تو انہیں 3 حصوں میں بانٹ دیتے تھے. ثم قال، پھر فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ، جس نے وہ شخص من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف، جس مسلمان پر کے 3 صفیں جنازہ پڑھیں اوجب، تو اس نے واجب کر لیا یا اللہ نے اس کے لیے جنت اور مغفرت واجب کر دی. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 3 صفوں کی شرکت پر یہ جو فضیلت بیان ہوئی جس میں کا واجب کر دیا یا واجب کر لیا، اسلامی عقیدے کے اعتبار سے اللہ پر کسی کا کوئی حق اور کوئی حکم واجب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کسی کے سامنے میں جواب دہ نہیں ہے، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے، وہ تو احکم الحاکمین، اس پر کسی کا کوئی حق کوئی حکم واجب نہیں. اب یہاں پر 3 صفوں کی فضیلت میں جو کہا گیا کہ واجب کر دیا یا واجب کر لیا، یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ذمے کسی کا حق اور کوئی حکم واجب ہو گیا یا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ واجب ہے اللہ کے ذمے کہ اس کی مغفرت کر ہی دے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے. بلکہ یہاں پر واجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فضل اور احسان کے طور پر
خود اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے، کسی کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، عریفۂ عہد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حضور نے یہ فرما دیا کہ واجب کر لیا یا واجب کر دیا۔ کسی کی طرف سے اللہ کے ذمے کوئی حق کوئی حکم واجب اور لازم نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی رحمت اور شفقت سے خود ایسے بندوں کے لیے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کر دے گا اور جنت کا فیصلہ کرے گا۔ جہاں بھی واجب ہے یا واجب کر دیا، یہ مطلب نہیں کہ بندوں کی طرف سے اللہ کے ذمے لازم اور واجب، بلکہ فضل و احسان کے طور پر اللہ نے اپنے اوپر رحمت اور شفقت کے پیش نظر لازم کر لیا ہے، وہ وعدہ کیا ہے، اور اسی وعدے کی ایفا پورا کرنے کو موقت کرنے کے لیے واجبہ یا اوجبہ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ جنازہ میں 3 صفیں ہوگی، لیکن افضل صف کون سی؟ 3 صفیں ہو، طاقت بناتے ہیں کم سے کم 3 ہو، لیکن افضل صف وہ ہے جو سب سے اخیر میں ہو۔ عام نمازوں میں افضل صف آگے والی ہے، لیکن جنازے میں سب سے افضل صف پیچھے والی، اخیر والی۔ اسلام توحید کا مذہب ہے، لیکن جنازہ سامنے ہو، میت آگے ہو، اور مسلمان نیت باندھ کر نماز پڑھ رہا، اس کے لیے دعا کر رہا ہو، تو بہرحال میت کے سامنے ہونے کی وجہ سے دیکھنے والوں کو یہ خیال ضرور گزرے گا، مثلاً کفار مشرکین کو، کہ ہم لوگ کیا غیر اللہ کی عبادت کرتے، تو مسلمان بھی اپنے آگے میں جنازہ رکھ لیتے اور اس کے آگے عبادت کرتے ہیں وہ، تو لاش کے سامنے ہونے کی وجہ سے بہرحال جو بالکل سامنے ہے، پہلی صف ہے، اس کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، غیر لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ مردے کو پوچھتے ہیں۔ لیکن جب پیچھے کی صف ہے تو یہ شبہ سے پاک صف، درمیان میں 2 صفیں حائل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے پیچھے والی صف کو جنازے کی نماز میں افضل صف قرار دیا جاتا ہے۔ آگے کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز کے بارے میں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم انت ربها، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اے اللہ، انت ربها، آپ رب ہے اس کے جنازے والے کے، آپ ہی نے اس کو پیدا کیا، آپ ہی نے اسے اسلام کی ہدایت دی، وانت قبضت روحہ، آپ نے اس کے روح کو قبض کیا، اور آپ اس کے سر علانی، یعنی اس کے باطن اس کے ظاہر سب کو خوب جانتے ہیں، جینا شفاء، ہم اس کے سفارشی ہو کر آئے ہیں، فاغفر لہ، لہذا آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ یہ دعا ہے، اور بھی جیسے کہ دوسری منقول دعائیں مذکور ہیں حدیث میں، اسی طرح ایک دعا یہ بھی ہے۔ آگے سعید بن مسیب کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے ایک ایسے بچے پر جنازے کی نماز پڑھی جس نے کہ کبھی کوئی خطا والا عمل نہیں کیا تھا، فسمیتو، میں نے ابو ہریرہ کو سنا کہتے ہوئے، یعنی یہ دعا مانگ رہے تھے نابالغ بچے کے جنازے میں، اللہم اعیذو من عذاب القبر، کہ اللہ اسے قبر کے عذاب سے پناہ دیجیے۔ ظاہر ہے کہ بچہ مرفوع القلم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ابھی بلوغیت کی عمر کو نہیں پہنچا، تو اس سے گناہ کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ جس نے کوئی گناہ نہ کیا، یعنی کوئی غلطی خطا کیا بھی ہو، تو وہ لکھا نہیں جاتا ہے، گویا وہ گناہ کالعدم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ سن لی، اور اوپر کی روایت میں ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی یہ دعا، اصل میں امت کو تعلیم دینے کے لیے ذرا زور سے وہ دعا پڑھ لی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسروں کو سکھانے، امت کو تعلیم دینے کے لیے تھوڑی آواز بلند کر لے، سامنے قریب والا سن لے، تو جنازے میں اس طرح دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ دے، تو یہ مطلب نہیں کہ اس بچے کے لیے جس سے گناہ ہی نہیں ہوا قبر کا عذاب ہوگا، اب اس عذاب کی معافی کے لیے دعا کی جائے۔
قبر کے عذاب کا مطلب ہے قبر جو تاریک جگہ ہے، وحشتناک جگہ ہے، وہاں کی جو تنہائی، وہاں کی اداسی اور غم ہے، اس سے بچے کی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ اسی طرح قبر جو دباوے دبوچے، اس سے بچے کی حفاظت کے لیے۔ بہرحال بچے کے لیے عذاب قبر نہیں ہے، اور یہاں عذاب قبر سے مراد کچھ اور ہے۔ رہی بات کہ بچے سے قبر میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایک قول یہ ہے کہ سوال ہوگا، اور راجح قول یہ ہے کہ بچے سے سوال نہیں ہوگا جو بلوغیت عمر کو، مکلف ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے سے بھی قبر میں سوال ہوگا۔ بہرحال یہ روایت تھی حضرت ابو ہریرہ سے منقول، جس میں ایک دعا بیان کی گئی ہے، اوپر میں بھی یہاں بھی۔ وہ مختلف دعائیں ہیں جیسا کہ معقول میں بتایا جا چکا ہے، کوئی بھی دعا پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.